السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ لوگ جو مولانا طارق جمیل صاحب کو اس دکھ، پریشانی اور تکلیف کے عالم میں اپنی باتوں اور تنقیدوں کی وجہ سے مزید دکھ میں مبتلا کر رہے ہیں تو برائے مہربانی ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ اگر کسی کی پریشانی یا تکلیف کو آپ کم نہیں کر سکتے تو اس تکلیف میں مزید اضافہ نہ کریں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں بجائے اس کے کہ ان کی ذات کو نشانہ بنایا جائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ اس وقت بہت دکھ اور تکلیف اور گہرے صدمے میں ہیں اپنے بیٹے عاصم جمیل کو لے کر، اور ظاہر سی بات ہے ایک بوڑھا باپ جب اپنے کاندھوں پر لے جا کر اپنی جوان اولاد کو قبر میں اتارتا ہے تو وہ جس دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں ہوگا وہ صرف وہی باپ جان سکتا ہے، اور ہم اور آپ تو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور مولانا صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا بھی کہ میں نے بارہا اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے اولاد کا دکھ نہ دینا، لیکن اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا اور میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ میرا سب سے پیارا بیٹا عاصم جمیل اس دنیا سے مجھ سے پہلے رخصت ہو گیا۔ ساتھ انہوں نے عاصم جمیل کی بہت ساری باتوں کا بھی ذکر کیا۔ عاصم جمیل مرحوم کتنے اچھے انسان تھے کہ اپنی ڈپریشن کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ایک وہ بہت ہی نیک دل اور بہت ہی خوبصورت انسان تھے۔ عاصم جمیل کی سب سے قریبی دوست، کزن، ان کی موت کے وقت کے عینی شاہد عارفین نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ عاصم جمیل کا بچپن ایک عام بچوں جیسا نہ تھا، بچپن ہی سے وہ ایک ڈپریشن کی بیماری کا شکار رہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ خدا را اپنے بچوں کا ارلی ایج میں ہی بہت زیادہ دھیان رکھا کریں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن ہی سے عاصم جمیل ڈپریشن کے مریض رہے اور یہ بیماری تاعمر ان کے ساتھ رہی۔ بہت علاج کے باوجود وہ اپنی اس بیماری سے باہر نہ آ سکے۔ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن اللہ سے انہیں عشق تھا۔ قرآن پاک پڑھ نہیں پاتے تھے لیکن قرآن پاک کے 28 پارے صرف سن کر ہی انہوں نے یاد کر لیے تھے۔ مولانا صاحب کا تعلق پنجاب کے ایک بڑے زمیندار گھرانے سے ہے تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق رعایا اور زمیندار والا ہی تھا۔ عارفین نے یہی بتایا کہ عاصم جمیل کو اپنی رعایا میں بیٹھنا پسند تھا، وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے انہی برتنوں میں جس میں ان کی رعایا کھایا کرتی تھی۔ سب سے سر فہرست بات جو آج میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے وہ ایک پاگل کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بیان میں بتایا بھی تھا کہ انہیں اس کا خیال رکھنا بہت پسند تھا۔ عاصم جمیل اس پاگل کو ویسی ہی گندی اور ناپاک حالت میں اپنی گاڑی میں بٹھاتے، اسے ساتھ لے کر جاتے، نہلاتے، دھلاتے، کپڑے بدلواتے، تیار کرتے اور پھر اسے کھلاتے پلاتے۔ وہ پاگل بھی اس پورے گاؤں میں صرف ایک ہی نام جانتا تھا اور وہ نام ہے عاصم جمیل، جسے وہ میاں میاں کہہ کر پکارتا تھا۔ اب جب کہ عاصم جمیل اس دنیا میں نہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاگل ان کے انتقال کے بعد رات بھر عاصم جمیل مرحوم کی قبر پر بیٹھا رہا اور میاں میاں پکارتا رہا، پھر دوسرے دن ان کی فیکٹری کی طرف جاتا ہوا بھی دکھائی دیا، گو کہ وہ ہر طرف عاصم جمیل کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے اچھے اور اتنے پیارے انسان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان تمام لوگوں کو ہدایت دے جو اس تکلیف کے وقت میں ان کی مزید تکلیف کا باعث بنے ہوئے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔